اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے تخویف دنیاوی بیان فرمائی اور اخروی فرمایا کہ جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ جہنم کا دھاڑنا چیخنا سنیں گے اور داروغہ جہنم ان سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے خود تکذیب کی، ہم خود گمراہی میں مبتلا رہے، ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، ہم نے کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہیں سنا۔ پھر اللہ پاک نے متقین کے بارے میں بشارت بیان فرمائی کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے دلائل کا ثمرہ نکالا کہ تم جو بھی بات چھپی ہوئی یا ظاہر کرو چھپاؤ اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ پاک چوتھی عقلی دلیل بیان فرمائیں گے۔ والذی جعل لکم الارض سے چوتھی عقلی دلیل ہے اور خاصہ ہے، یہ چوتھی عقلی دلیل خاصہ۔ ترجمہ دیکھیں، والذی جعل لکم الارض، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو ذلولاً نرم، ذلولاً نرم، فمشوا فی مناکبہا، پس چلو تم فی مناکبہا اس کے راستوں میں، چلو تم اس کے راستوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِ، اور کھاؤ تم اس کے رزق سے، اس کی روزی سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کھڑا ہونا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ آپ دیکھیں پیچھے جتنی بھی صورت ہے اللہ پاک نے جتنے بھی عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں، یہ آیت نمبر 3 سے الذی خلق سبع سماوات طباقا، پھر چوتھی آیت ہے، 5ویں آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ یہ اللہ پاک نے آسمان کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ آسمان کا ذکر ہے۔ عالم علوی، دو عالم ہیں، میں نے سمجھائی اب بات، عالم علوی ہے اور دوسرا عالم سفلی۔ عالم علوی اوپر کا جہان ہے اور عالم سفلی نیچے کا جہان ہے۔ پہلے اللہ آسمان دکھاتے ہیں پھر زمین۔ اللہ نے فرمایا اوپر تو دیکھ لیا، اب ذرا نیچے کے حالات بھی دیکھو۔ اب زمین کی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے ذلولاً نرم بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ نرم بنایا ہے۔ ذلول کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے عاجز کر دیا، اس کے راستوں میں چلو تم، اور روزمرہ زندگی میں جو بھی ضروریات ہوں تم وہ پوری کر سکو۔ ذلولاً یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذلول کہتے ہیں نہ ایسی سخت کہ یہ پاؤں چھیل ڈالے، دوسرا معنی نہ ایسی نرم کہ پاؤں اس میں دھنس جائیں، یہ ہے مکمل معنی ذلولن کا، ٹھیک ہے، نہ ایسی سخت کہ پاؤں چھیل ڈالے
اور نہ ایسی نرم کہ پاؤں زمین میں دھنس جائیں۔ دیکھو اللہ نے زمین کو ایسا قوام بخشا ہے، دو صفتیں اللہ پاک نے زمین کو عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صفت کہ ایسی نرم بھی نہیں بنائی کہ انسان کا اس کے اوپر ٹھہرنا اور رہنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم زمین پر چلتے ہیں تو ہمارے چلنے کے لیے زمین کیا ہے؟ نرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے چلنے کے اعتبار سے زمین کو اللہ نے قوام بخشا ہے کہ اس کے اندر پاؤں دھنس نہیں جاتے۔ اگر اللہ زمین کو یہ قوام نہ بخش دے تو پھر اس کے اوپر چلنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا ریت ہوتا ہے، ریت صحرا کے اندر یہ نرم ہوتا ہے، اس کے اندر چلنا بہت مشکل ہے بنسبت جو میدانی علاقہ ہوتا ہے، مٹی والا علاقہ ہوتا ہے، اس میں چلنا پھر بھی آسان ہے۔ یا آپ دیکھیں جب یہ کھیت کے اندر ہل چلاتے ہیں کتنا مشکل ہے چلنا، وہاں پہ پاؤں دھنس جاتا ہے۔ لیکن عام جو اللہ پاک نے زمین کا معیار انسان کے لیے اور مخلوقات کے چلنے کے لیے رکھا ہے، وہ اللہ پاک نے کیا رکھا ہے؟ سخت رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ پاؤں ان کے زمین کے اندر دھنس نہ جائیں۔ اور پھر دوسری بات، اللہ نے زمین کو سخت نہیں بنایا، فل سخت ہماری ضروریات کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ اگر زمین کو اللہ ایسے سخت بنا دیتے، پتھر بنا دیتے، یہاں ہم مکان نہیں بنا سکتے تھے، زمین کو کھود کے ہم بنیادیں نہیں بنا سکتے تھے، عمارتیں نہیں کھڑی کر سکتے تھے، اپنے گھر نہیں بنا سکتے تھے، پانی کے لیے کنویں نہیں نکال سکتے تھے، نہریں نہیں نکال سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک دریا ہوتا ہے، ادھر سے ایک چھوٹی سی نہر نکالی جاتی ہے، کس کے لیے؟ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، وہ کام بالکل نہ ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ زمین کو ایک بہت اچھا تناسب دیا ہے، اور یہ تناسب صرف انسان کی زندگی کے لیے کہ یہ اپنی زندگی اچھی گزار سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے زمین کو ایسا تناسب بخشا ہے تو پھر یہ برکت ہی ہوئی نا اس کے اندر، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوئی؟ برکت ہوئی ہے کہ نہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے سخت بنایا کہ تمہارے لیے یہاں مکان بنانے، یہاں پہ کھیتی باڑی کرنی مشکل ہو جائے۔ پہاڑی علاقوں کے اندر آپ جائیں، وہاں پہ بور، اسلام آباد کے اندر بور ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے سارا، کتنا مشکل ہوتا ہے، اور لاکھوں قیمت گرانی پڑتی ہے، لاکھوں قیمت الٹانی پڑتی ہے ان کے اوپر بور کرنے والے، 40 50 لاکھ کا بور ہوتا ہے، اور یہاں پہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 20-25 ہزار کے اندر بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے زمین کو ایک تناسب بخشا ہے، اور کس کے لیے بخشا ہے؟ انسان کے لیے، کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کو کیا کر سکے؟ پورا کر سکے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا آگے دیکھیں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ تم اس سے رزق۔ اب یہ بھی مستقل اللہ پاک کی ایک برکت ہے کہ دیکھو زمین اپنے اندر سے کتنی چیزیں نکال رہی ہے، اور ہر مخلوق کے لیے الگ روزی کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے، وہ زمین سے ہی نکل رہا ہے۔ ہر مخلوق کے لیے اللہ پاک نے روزی کا انتظام کیا، اور وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے، انسان کے لیے، جن حیوانات کے لیے، سمجھے، ہر کسی کے لیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوئی ہے؟ یہ برکت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز ہے قرآن پاک کے سمجھانے کا۔ پہلے تو اللہ پاک دنیا کے اندر جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں انسان کے لیے اس کی طرف نظر لگائی۔ اللہ نے فرمایا زمین کو تمہارے لیے ہم نے نرم بنا دیا، اس کے رستوں میں چلو، جو مرضی کرو، تمہارے لیے برکتیں رکھ دی ہیں، اس کے اندر سے جتنی روزی کھاؤ کھاؤ۔ لیکن دنیا کے اندر پڑھ کے اللہ نے فرمایا آخرت کو نہ بھول جانا، کیونکہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی طرف تم نے جانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دو لفظوں کے اندر اللہ نے پورا انسان کو فکر آخرت دے دی ہے۔ باقی کتنی بڑی آیت ہے دنیا کے بارے میں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ ایک بار انسان خوش ہو جاتا ہے
کہ اللہ تو نے میرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کو نرم بنا دیا، یا اللہ میں اس کے رستوں میں چلوں، یا اللہ پاک میں اس سے روزی کھا رہا ہوں، ایک بار انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خوشی مستقل نہیں، یہ خوشی ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ زمین کے اوپر رہ کے یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ کے لیے تو نے زمین پر ہی رہنا ہے، بلکہ نہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ تو نے میرے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے بھی فکر کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ چوتھی عقلی دلیل تھی یہ۔ آگے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ یہ تخویف دنیاوی ہے جی، دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ فرمایا کہ آیا تم مطمئن ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ امین تم کے دو تین مطلب ہے، آیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو، آیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو کہاں ہے آسمانوں میں، یعنی اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو۔ این یخسف بکم الارض، کس چیز سے؟ یہ کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں، ٹھیک ہے، جس طرح کے کس کو دھنسایا؟ قارون کو، ٹھیک ہے، ہاں۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس وہ تھر تھرانے لگے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ مطلب پس وہ تھر تھرانے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین کے اوپر تم جتنے مرضی کام کر لو، میری نافرمانی کر لو۔ اللہ نے فرمایا دیکھو پچھلی آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے؟ نرم بنایا میں نے، نہ زیادہ سخت بنایا نہ زیادہ نرم بنایا، بلکہ جو تمہاری ضرورت کے متعلق تھی ہم نے زمین کو اس طرح ڈھالا ہے، اور یہ زمین سے روزیاں نکل رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان خوشیوں کے اندر رہ کے تم مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ہماری رحمت سے نا امید ہو جاؤ، ہمارا خوف تمہارے دل کے اندر نہ رہے، ہمارے نافرمان بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ مقصد نہیں تھا ہمارا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ تم ہماری شکر گزاری کرو، اور زمین کے اوپر تم جی کے میرے نافرمان بن کے کفر و شرک میں مبتلا ہو کے برائیاں اختیار کر کے تم کیا مجھ سے بے خوف ہو جاؤ گے، نہ ڈر ہو جاؤ گے؟ اگر میں نے زمین کو نرم بنایا ہے تو اللہ نے فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھنا، اگر میں زمین کو نرم بنا سکتا ہوں پھر یہ زمین کو میں یہ بھی حکم دے سکتا ہوں کہ اب یہ میرے نافرمان بن چکے ہیں، اب یہ زمین ان کے اوپر پھاڑ سکتا ہوں اور تمہیں زمین کے اندر دھنسا سکتا ہوں۔ اور مثالیں اللہ پاک کی قرآن پاک کے اندر دی ہیں۔ قارون کا قصہ اللہ پاک قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں، مغرور ہو گیا تھا، متکبر ہو گیا تھا ظالم دولت کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن یہ حضرت موسیٰ سے حسد کرتا تھا۔ اس کو اللہ نے دولت دی تھی اور حضرت موسیٰ کو کیا دی؟ نبوت دی۔ یہی فرق ہوتا ہے نا کہ اللہ کو کون پسند تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پسند تھے، وہ دولت مند تھا۔ قرآن اس کے خزانوں کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور ہمیں توبیخاً اللہ پاک ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی جماعت ایک اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور ہمیں اللہ عبرت کے طور پر سناتا ہے کہ دیکھ لو قارون کو دولت دی تھی، اتنی دولت، اتنا پیسہ کہ خزانوں کی چابیاں اس کے اونٹ اٹھا رہے ہیں، کہ جماعت اٹھا رہی ہے، لیکن اس کی دولت ہم سے نہ بچا سکی اس کو۔ جب ہماری پکڑ آئی اس کے اوپر، اس کو 1 روپیہ بھی نہ بچا سکا، دولت سمیت ہم نے اس کو زمین کے اندر کیا کر دیا؟ دھنسا دیا، غرق کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو انسان کو ان واقعات سے، یہ اللہ کہانیاں تو نہیں ہے سناتا، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کہانیاں تھوڑی ہیں، قصے تھوڑی ہیں، اللہ پاک کہانی سنا رہا ہے یہ، اور سچی کہانی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، کہ جس سے واقعتاً ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قارون جتنا امیر تو کوئی نہیں نہ آیا بعد میں، کوئی امیر نہیں آیا اس کے بعد، لیکن ہمارے لوگ آج چند ٹکے ان کو مل جائیں، چند پیسے ان کو مل جائیں، یہ سمجھتے ہیں ہم خدا ہیں زمین کے۔
جو کروڑ پتی بن جاتا ہے وہ کہتا ہے لوگ بس مجھے پوجیں، میری عبادت کریں، میرے دروازے پہ لائنیں لگی ہوں، بس میں احسان کر کر کے لوگوں کو پیسہ دوں، اور مقصد میری شہرت بڑھے، ریاکاری، نمود و نمائش۔ کیا بننا چاہتے ہیں وہ پیسوں کے لالچ میں؟ خدا بننا چاہتے ہیں کہ لوگ میری پوجا کریں، میری عبادت کریں، میری طرف آئیں۔ اور قارون بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کا ایسا حال کیا، ایسا حال کیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا عبرت حاصل کرو۔ تو یہاں بھی انسان کو یہی توجہ دلائی جا رہی ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ زمین کے اوپر چل پھر رہے ہو، جتنی مرضی میری نعمتوں کے اندر تم جتنا مرضی فائدہ اٹھاؤ، اور ہماری ناشکری کر کے، ہماری ذات و صفات کے اندر تم شرک کر کے، ہماری مخلوق کو تم شریک کر کے، کیا تم بے خوف ہو جاؤ گے؟ نہ ڈرو گے، جو مرضی کرو ہو؟ اللہ نے فرمایا کیا ڈر نہیں لگتا تمہیں کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ اور آج بھی اللہ کبھی کبھی اپنا آپ دکھاتے ہیں، وہ ذات تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ وہ کبھی نہ کبھی کر دیتا ہے، اور جب اپنی طاقت کا مظاہرہ وہ کرتا ہے تو پھر انسان کی عقل ٹکانے آ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت کے لیے انسان کے دل و دماغ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے ماں اور باپ بھی یاد نہیں رہتا۔ جب زلزلہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو دولت یاد رہتی ہے، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، سب کچھ نکل جاتا ہے ذہن سے، صرف اپنی فکر ہوتی ہے اس کو، میں بچ جاؤں۔ ہاں جب زلزلہ تھم جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر فون کرتے ہیں، وہ تو بچ گئے، ہاں تسی بھی بچ گئے ہو، تسی بھی بچ گئے، بعد میں فکر پڑتی ہے۔ لیکن جب آفت آتی ہے نا تو پھر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ ہونا اللہ پاک جب اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں تو پھر یہی چیز اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے بے خوف نہ ہو، نہ ڈر نہ ہو، کہ تم مجھ سے ڈرنا ہی چھوڑ دو، میرا ایک ڈر ہی تمہارے دل سے نکل جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم قادر ہیں اس کے اوپر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے پوری کائنات کے لوگوں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ سورۃ حج کی شروع والی آیت اللہ آگے فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ سورۃ زلزال میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالھا، جب زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالھا، اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وقال الانسان ما لھا، انسان کہے گا زمین کو مخاطب ہو کے، وہ کیا ہو گیا اس کو، کیا ہو گیا اس کو؟ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، پھر زمین اپنی خبریں اگلے گی، بان ربک اوحی لہا، زمین کہے گی یہ تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تیرے رب کا حکم آیا ہے اس لیے میں ہل رہی ہوں۔ تو اگر قیامت والے دن اللہ کے حکم سے زمین ہل سکتی ہے تو اللہ کا قرآن جو کیا کہہ رہا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا أَنْتُمْ، اب نہیں وہ قادر، صرف بات اتنی ہے کہ وہی بات کہ بے خوف ہو گیا ہر انسان، نہ ڈر ہو گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کمزور ہے، ہم طاقتور ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یہ بھی وہی ہے۔ فرمایا یا تم مطمئن ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، یہ کہ بھیجے برسائے اوپر تمہارے، حاصبا پتھر، کیا معنی لکھا ہے؟ پتھروں کی بارش، پتھروں کی آندھی، پتھروں کی بارش، جو بھی کر لو۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس عنقریب تم جان لو گے کیسا تھا ڈرانا میرا، ٹھیک ہے۔ عنقریب تم جان لو گے کہ کیف نذیر، کیسا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے، کیا تھا ہمارا ڈرانا۔ فرمایا اس چیز سے بھی بے خوف ہو گئے، وہ ذات آسمانوں سے اگر بارش اتار سکتی ہے تو کیا وہ ذات تمہارے لیے پتھروں کی بارش نہیں کر سکتے اوپر سے، جس طرح قوم لوط کے اوپر کر دی تھی۔
اچھا یہ قرآن پاک اللہ پاک نے ہمارے لیے اتارا ہے، سابقہ قوموں کے قصے ذکر کر کے اللہ ہمیں عبرت دلاتے ہیں۔ قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کس گناہ کی وجہ سے ہوئی، کیسے ہوئی، شرک و کفر کے اندر مبتلا تھے وہ، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ سارے پرانی قوموں کے اندر جتنے گناہ تھے وہ آج لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو بے خوف ہو گئے ہیں نا۔ کہتے ہیں جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو نا، فکر آخرت ہو، تو کوئی گناہ نہ ہو، ہر بندہ گناہ سے بچے۔ تو معاشرے کے اندر جو گناہ بڑھ چکے ہیں، کثرت ہو چکی ہے گناہوں کی، وجہ کیا ہے؟ سب بے خوف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم امن کے اندر ہیں۔ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو آیتیں قرآن کی اسی طرف فکر دلا رہی ہیں، توجہ دلا رہی ہیں کہ جب میرا عذاب آ گیا نا تو فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کیا میرا پھر ڈرانا صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اب یہ تخویف دنیاوی، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا تھا عذاب میرا، پس کیسا تھا عذاب میرا، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا تھا میرا عذاب۔ یہ اللہ نے تخویف دنیاوی سنائی۔ نہیں یقین آتا جو تم سے پہلے گزرے ہیں نا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو پھر ہر کسی کا حال ہم نے برا کیا ہے۔ عذاب میرا بڑا سخت آتا تھا ان کے اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر دیکھو کیسا عذاب آیا، عالمی سیلاب آیا ہے، عالمی طوفان آیا، ایک زمین کا 1 انچ بھی سوکھا نہیں تھا، ہر جگہ پانی پانی۔ قوم عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر، قوم شعیب کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر، قوم فرعون کے اوپر، طرح طرح کے عذاب آتے تھے، لیکن بالآخر اللہ پاک نے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اوپر کتنے عذاب آئے لیکن نہیں ہٹتے تھے، اور آج ہمارا حال بنی اسرائیل سے بھی زیادہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ 5ویں دلیل ہے جی، یہ عقلی دلیل خاص 5ویں ہے۔ اب پہلے اللہ نے آسمان دکھائے، پھر اللہ نے زمین دکھائی، اب اللہ پاک انسان کو کہتے ہیں ذرا اپنے سر کے اوپر دیکھ، زمین کے اوپر، آسمان سے نیچے دیکھ ذرا۔ اولم یروا الی الطیر، آیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندے کے؟ پرندہ دکھا رہے ہیں اللہ پاک۔ آیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندے کے؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، صافات، پر کھولنے والا، ویقبض، اور کبھی کبھی جھپکتے ہیں، یعنی پر کیا کرتے ہیں؟ جھپکتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ نے فرمایا تیری عقل کہتی ہے نا کہ یہ پروں کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہ، ما یمسکہن، نہیں روکا ان کو فضا میں سوائے رحمان کے۔ خدا نے طاقت دی ہے ان کو، اس وجہ سے اڑ رہے ہیں۔ تیری عقل تو یہی کہتی ہے پر مار رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اس کی وجہ سے اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ نہ، جس طرح اللہ سورۃ انعام میں فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا کائنات میں۔ اگر یہ آسمان کے نیچے تو دیکھ رہا ہے نا، فضا کے اندر یہ پرندے اڑ رہے ہیں، یہ مت سمجھ یہ اپنی مرضی سے اڑ رہے ہیں یا اپنی طاقت کے بل بوتے۔ یہ سارا سلیقہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ان کی فطرت کے اندر یہ جو تعلیم رکھی ہے یہ ہم نے رکھی ہے، وگرنہ ہم کوئی چیز اڑائے فضا کے اندر اڑے گی، واپس نیچے آئے گی۔ انسان کی عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ جب وزنی چیز اوپر پھینکے گے تو نیچے آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ دیکھو ایک کتنی وزنی چیز ہے، شاہین کتنا وزنی ہوتا ہے، عقاب کتنا وزنی ہوتا ہے، بعض پرندے کتنے وزنی ہوتے ہیں، لیکن وہ فضا میں اڑتے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ ہم نے پرندے کو پیدا کر کے اس کو جو سلیقہ دیا، اس کی جو فطرت کے اندر یہ تعلیم رکھی، دیکھ تو صحیح۔ تیری عقل تو صرف یہی کہتی ہے نا کہ پرندہ اپنے طریقے کے مطابق اڑ رہا ہے، نہ اس کو سلیقہ، اس کو اڑنے کا انداز جو ہے وہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا۔ لیکن ما یمسکہن الا الرحمن، یہ رحمان کی اجازت سے فضا میں کھڑے ہیں، اڑ رہے ہیں، اگر اس کی اجازت نہ ہوتی یہ فضا میں کبھی بھی اڑ نہ سکتے۔ دیکھو اللہ کیسے انسان کو سمجھا رہا ہے۔
ہم پرندوں کو اڑتا دیکھتے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ فرما رہے ان اڑتے پرندوں سے عبرت حاصل کرو، دیکھو تو صحیح، اپنے رحمان کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی طاقت کو سمجھو، اس کے اختیارات کو سمجھو۔ ہم کسی عام انسان کو اگر ویسے ہی یہ بات سمجھائیں نا تو سمجھے گا یہ بچوں والی باتیں ہیں، لیکن قرآن چونکہ انسان کو کیا سمجھتا ہے؟ کمزور سمجھتا ہے کہ تو کمزور ہے، تجھے عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تیری نظر میں یہ چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جا تو صحیح، اس کے اندر غوطہ تو لگا، تمہیں اللہ کی قدرتوں کے مظاہرے نظر آئیں گے یہاں سے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ساتھ ہر چیز کے دیکھنے والا ہے۔ آگے، امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصر ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ تخویف دنیاوی ہے یہ بھی۔ آیا کیا ہے اس بندے کے لیے کوئی لشکر واسطے تمہارے، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا۔ دیکھو پھر اللہ پاک کیا فرما رہے، جب اللہ کی پکڑ آ گئی تمہارے اوپر، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ نے فرمایا کوئی لشکر ہے تمہارے لیے، کوئی جماعت ہے ایسی جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے؟ استفہام انکاری ہے یہ، مطلب انکار کے اوپر مبنی یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی لشکر نہیں ہوگا، کوئی لشکر نہیں ہوگا تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا۔ ٹھیک ہے، جس طرح کوئی بڑا آدمی چھوٹے بندے کو دھمکی دیتا ہے، اپنے سے کمتر کو، کہ جدوں میں پھاڑ لیا تینوں بچا سکتا کوئی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر کسی نے نہیں آنا تینوں بچان میرے تو۔ ٹھیک ہے، یا باپ اپنے بچے کو دیتا ہے دھمکی گھر میں، جدن میں تینوں پھاڑ لیا نا تو پھر دیکھ لی تینوں بچائے گا کوئی، یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر کسی نے چھڑانا کوئی نہیں تینوں۔ یہاں اللہ وہی سوال کر رہا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو تمہارے لیے کوئی جماعت، کوئی لشکر ہے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا؟ تمہیں کوئی لشکر نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ پاک چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ختم کروا دیتا ہے۔ کتنا بڑا عظیم بادشاہ تھا ابرہہ، وہ یمن سے چلا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں کے اوپر آیا تھا بیٹھ کے، اور اس وقت ہاتھیوں کے اندر جو لشکروں کے اندر ہوتے تھے، اس لشکر کو عظیم لشکر سمجھا جاتا تھا اور طاقتور لشکر سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے قلعوں کے دروازے گرانے کے لیے ہاتھیوں کا زور لیا جاتا تھا، لیکن ہاتھیوں کے اوپر وہ آیا بیٹھ کے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ عبد المطلب ہوتے تھے اس وقت، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرا گھر ہے اور تو جانے، تیرا کام جانے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ مکے سے نکل جاؤ سارے، اپنے اونٹ لے کے سب مکے والے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، سارا نیچے سے میدان جو تھا وہ خالی کر دیا، سب کچھ خالی۔ اب ابرہہ آ رہے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے پوری سورت الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے فرمایا کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عبرت کے لیے اللہ نے سنایا نا واقعہ، پتہ نہیں تمہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا ان ابابیلوں کو اللہ پاک نے یہ تعلیم دی، کنکریاں اٹھا کے لے کر آئے، 2 پاؤں کے اندر تھی، 1 چونچ کے اندر تھی، بس وہ ایسے چھوڑتے تھے، فضا سے ایسے چھوڑتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے سر کی جانب سے وہ پتھر داخل ہو کے ہاتھی سوار سمیت وہ نیچے زمین میں دھس جاتا تھا پتھر، ہاتھی بھی مر جاتا اور اس کے اوپر سوار بھی مر جاتا تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا لشکر ابابیلوں کے ذریعے مروایا، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کون چھڑا سکتا ہے؟ انسان تو سمجھتا ہے میرے بڑے تعلقات ہیں دنیا کے اندر، جی بڑے بڑے لوگ میرے تعلق والے ہیں،
لیکن جب پکڑ آتی ہے خدا کی، کون؟ موت ایک اللہ کی طرف سے اٹل پکڑ ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، موت سے بچا سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں بچا سکتے. سورۃ واقعہ کے اندر آپ پڑھ کے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ فرماتے ہیں جب روح حلق کو آ جاتی ہے انسان کی، وانتم حینئذ تنظرون، تم سرہانے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو. جب روح اس کی ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں، تم سرانے کھڑے دیکھ رہے ہوتے. اللہ نے فرمایا اگر ہمت ہے، طاقت ہے تمہارے اندر، تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو بچا کے دکھاؤ اس کو. ہم روح کھینچ رہے ہوتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ ہمارا بندہ نہ مرے، لیکن کام تمہاری مرضی کے خلاف ہوتا ہے. اور مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا. تو جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے کسی انسان کے اوپر، کوئی نہیں بچا سکتا. یاد رکھنا، پوری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ چاہے کسی بندے کو تکلیف پہنچانا اور ساری مخلوق چاہے کہ اس بندے کو تکلیف نہ پہنچے، مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے. کوئی مخلوق اس کو اللہ کی تکلیف پہنچنے سے اس کو بچا نہیں سکتا. اور قرآن پاک میں بھی سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، فلا کاشف لہ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا اس کو. یہ خدا انسان کا ایمان بنا رہا ہے، یہ خدا انسان کو یقین دہانی کرا رہا ہے کہ تیرا ایمان کس کے اوپر مضبوط ہو؟ اللہ کے اوپر. دنیا کے اندر تو رہ رہا ہے، تو نے رہنا کس طرح ہے؟ تو نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے، اس سے باہر نہیں گزارنی. تو کیا اللہ پاک نے فرمایا کوئی لشکر ہے؟ میری نافرمانیاں کر کے جاؤ گے کہاں؟ تم کوئی لشکر نہیں ہے تمہارے. سمجھ آگے دیکھیں، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. کافر تھے نا، مشرکین تھے، پرانی قومیں تھیں، یہ کہتے تھے، اللہ کے نبی ان کو ڈراتے تھے عذاب سے، یہ کہتے تھے آ بھی گیا نا یہ عظیم ہستیاں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی. کوئی مطلب، یہ نظر نیاز دے رہے ہیں ان کے نام کی، یہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر، ان کے مزارات کے اوپر، تو کیا یہ ہمیں نہیں بچائیں گے مشکل وقت میں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کافر کیا ہے؟ دھوکے کے اندر ہیں. آج بھی لوگ یہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب سمندری طوفان آ رہا تھا، کراچی کے لوگوں نے کیا مشہور کیا تھا کہ ادھر نہیں آئے گا طوفان، ادھر عبداللہ شاہ غازی ہمیں بچانے والا ہے. یہ مشہور کر دیکھو، ایک اللہ کا عذاب جب انسان کی قسمت بری ہو، ایک آفت آ رہی ہے، اللہ کو بھول گئے، اور کس کے اوپر یقین ہے؟ مخلوق کے اوپر یقین ہے یہ ہمیں بچائے گا. اس سے اچھے تو قوم فرعون کے لوگ تھے. ٹڈیوں کا، جوؤں کا عذاب آتا تھا نا ان کے اوپر. قرآن سورۃ اعراف میں اندر کیا واقعہ بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ مصیبت کو دور کروانے کے لیے کس سے دعا کے لیے جاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے دعا کے لیے کہ اپنے رب سے دعا کر یہ عذاب ٹال دے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مصیبت بھی سامنے سر پہ کھڑی ہے اور پھر بھی یہ مخلوق کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے. یہ مشرکین مکہ تھے نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورۃ عنکبوت کی آخری آیات ہے کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، دعوا اللہ، کشتی پھنستی تھی نا سمندر میں، طوفانی ہوائیں چلتی تھیں، دعوا اللہ مخلصین، وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو. پھر اللہ نے فرمایا مخلصین، کیسے؟ خالص. بھول جاتے تھے سب کو، اپنے 360 بزرگ جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم کو، اسماعیل کو، سب کو بھول جاتے. وہ کہتے تھے اب اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا، وہ معبود ہمارے کچھ نہیں کر سکتے. دعوا اللہ مخلصین، صرف یہ نہیں پکارتے تھے بلکہ خالص دل سے اللہ کی پکار کرتے تھے. اور جب نجات مل جاتی تھی تو پھر اذا ہم یشرکون کیا کرتے تھے؟ شرک کرنے لگ. وہ کہتے تھے نا حضرت ابراہیم نے موڈا دیتا سانو تاں بچے ہیں، حضرت اسماعیل نے بچایا ہے، لات منات عزا نے بچایا ہے. اور جب یہاں پہ کوئی آفت ٹل جائے کہتے ہیں نا عبداللہ شاہ غازی نے بچایا ہمیں. جہالت ہے بس.
کون سمجھائے ایسے لوگوں کو؟ قرآن سے شغف نہیں ہے، حدیث سے مطالعہ نہیں ہے حدیث کا. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو اللہ کیا فرما رہے؟ تمہیں کوئی لشکر ہے بچانے والا اللہ کی ذات؟ کوئی نہیں ہے. کافر دھوکے کے اندر پڑے ہوئے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. فرمایا بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو، ٹھیک ہے، جو روزی دے تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی، یعنی اگر وہ روک لے اپنی روزی. فرمایا روزی دینے والی ذات تمہیں اللہ ہے. بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے رہا ہے؟ اللہ ہے. اگر روزی اللہ روک لے تو کوئی ہے کوئی ایسی ہستی جو تمہیں روزی دے؟ کوئی نہیں ہے. یہ قرآن دیکھو کیا فکر دے رہا ہے انسان کو کہ تمہاری جو بھی ضروریات ہے وہ کون پوری کرتا ہے؟ تمہاری ساری مشکل کشائی اللہ کر رہا ہے، تمہاری ساری حاجتیں اللہ پوری کر رہا ہے. اور اللہ کی نافرمانی کر کے اگر اللہ تمہاری روزی کو روک دے، اگرچہ وہ روکتا نہیں ہے کیونکہ وہ انسان جیسے بدلہ نہیں نکالتا، اگر وہ کسی انسان سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ پاک اس سے سجدوں کی توفیق چھینتے ہیں. کسی انسان سے اللہ ناراض ہو جائے رزق نہیں بند کرتے اللہ پاک، اس کی ٹانگیں نہیں توڑ دیتے، اس کی آنکھیں نہیں، بینائی نہیں واپس نہ. اللہ کہتے ہیں چلتا رہے جتنا مرضی. یہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے کہ تجھے زمین کے اندر تیری زندگی کے اندر لنگلا لولا کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ مرنے کے بعد جب تم میرے پاس آئے گا اصل امتحان تو تیرا ہم اس وقت لیں گے نا، اصل فیصلے تیرے اس وقت کریں گے. لیکن فی الحال دنیا کے اندر میں سجدوں کی توفیق تجھ سے چھین رہا ہوں، شکر گزاری کی توفیق تجھ سے چھین رہا ہوں، اپنا دین اپنا اسلام تجھ سے لے رہا ہوں. یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے جو آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دنیا چلی جائے، پیسہ چلے جائے، اللہ کا قہر آ گیا ہمارے اوپر، یہ سمجھتے ہیں. اور دین کبھی زندگی کے اندر سجدہ بھی نہ کیا ہو اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی. اصل قہر ہمارے اوپر یہ پڑا ہوا ہے. یہی حال ہے لوگوں کا. کتنے کتنے بڑے آج تمہیں بے نمازی مل جائیں گے اور اللہ نے ان کو دولت دی ہے، اور کبھی بھی اس وقت وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں نکالیں گے، نہیں سنیں گے. آپ نہیں سنیں گے کہ وہ کہتے ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر قہر برسایا. وہ کہیں گے اللہ نے ہمارے اوپر رحمتیں کی ہوئی ہیں، دیکھو کتنا پیسہ ہے، دیکھو ہمارا گھر کیسا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ دنیا چھین لے گا، ایک وقت آیا پیسہ چھین لے گا، سڑکوں پر آ گیا، پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کا قہر آ گیا. یہ نظریہ یہ ظالم دین کے پاس نہیں، دین کو نہیں دیتے کہ جب دین ہوتا ہے تب اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ رضامندی ہوتی ہے. اور جب دین اللہ چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق، مسجد میں آنا اسے اللہ پاک یہ اس کی توفیق نہیں دیتے. اصل اللہ کا قہر یہ ہوتا ہے. یہ نہیں لوگ سمجھتے اصل بات. ہر کام کے اندر الٹ چل رہے ہیں، ہر کام کے اندر الٹ چل رہے ہیں. جس طرح میں نے کل سمجھایا کہ ترقی انسان کی دین کے اندر ہے، دین کے لوازمات پورے کرنے کے اندر ہے. ترقی انسان کی پیسہ کمانے کے اندر نہیں ہے. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو تمہیں روزی دے رہا ہے اگر وہ روزی تم سے روک لے، کوئی ہے تمہیں روزی دینے والا؟ اللہ پاک 100 بار بچائے، 100 بار بچائے. چاروں جانب انسان کے ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کی ملکیت بھی ہوتی ہے انسان کی، لیکن ملکیت ہونے کے باوجود وہ اس نعمت کو استعمال نہیں کر سکتا. اللہ پاک بچائے ہر کسی کو. آپ دیکھیں ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹر ایسے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے ہر چیز پڑی ہے، لیکن ابلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں. خود ڈاکٹر ہو کے ایسی بیماری میں مبتلا ہے، ابلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں. وہ مرچ نہیں استعمال کرنی، نمک نہیں استعمال کرنا، گھی والی چیز استعمال نہیں کرنی، بیٹھے آرام سے. چاروں جانب سے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، ہر چیز ہے فریج کے اندر، اسباب سب ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اللہ پاک نہ چاہے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے، کمزور ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا جب پیسہ آ گیا، اسباب آ گئے، ہمارے جیسا بندہ ہی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ اسباب سب ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا وہ، اس کو سمجھ نہیں آتی.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کو اللہ ساری کائنات دے دے، سکون نہ دے، جی بھائی ساری کائنات اللہ کے تیری ملکیت ہے، جا سکون نہ دے، کیا وہ بندہ مجھے سچی بات بتانا خوش رہے گا؟ نہیں خوش رہے گا، وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا، وہ کہے گا کیا زندگی ہے میری، کیا زندگی ہے۔ سکون جو ہے نا، سکون میرے عزیز دوستو یہ خالص اللہ کی عطا ہے، اور سکون اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہوتے تھے، کتنے کتنے بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کو نہ اللہ نے دولت دی تھی، پیسہ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور دنیا کی کتنی مشکلیں پریشانیاں وہ کاٹ کر گئے، لیکن بتاؤ ان کے اندر رضا بالقضاء والی صفت ہے تھی یا نہیں، کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اور جب بھی ان کے اوپر مصیبت اور مشکل آتی تھی تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے تھے؟ کیا ان کے دلوں کا سکون ختم ہو جاتا تھا؟ نہیں ختم ہوتا تھا۔ اس لیے وہ کبھی بھی دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے تنگ آ کر کبھی بھی وہ موت کی تمنا تو نہیں کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے موت کی تمنا پھر انسان تب ہی کرتا ہے جب مشکلات سے تنگ آ جائے، مصیبتوں سے تنگ آ جائے، تو ان کو اللہ پاک مشکلوں پریشانیوں میں بھی سکون دیتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے۔ رضا بالقضاء اسی کو کہتے ہیں، اور یہ انسان کو بڑے مجاہدے اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے یہ چیز، کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے میں نے۔ تو آج لوگ سب کچھ ہے، اسباب ہیں، سب اللہ نے دیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اسی طرح ہے جی، سکون نہیں ہے لوگوں کو۔ وجوہات کیا ہیں؟ رضا بالقضاء نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت ہماری زندگی کا گزر بسر نہیں ہے، ہم ان تمام اختیارات سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہم ان تمام حدود اس سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ معاشرہ چل رہا ہے ہم اس طرح چلیں گے تو پھر زندگی میں کامیابی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے نہ، جس طرح ہماری مرضی کے مطابق چلو گے وہ اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اگر تمہاری روزی روک دے، کوئی نہیں دے سکتا تمہیں، کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور، اللہ اکبر، بلکہ وہ سرکشی میں ہے، بل لجوا فی عتو، بلکہ وہ سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی دین سے، اسلام سے نفرت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں غالباً اللہ پاک فرماتے ہیں جو جو قرآن کی آیتیں اترتی جاتی ہیں ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مشرکین کافروں کو۔ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے ان آیتوں کی، ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی، ان کی نفرت مسلمانوں سے، اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان چیزوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے، بلکہ آئے دن حق سے یہ منحرف ہوتے جا رہے ہیں، ان کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا جی اللہ کے شکر گزار بنتے، توحید کو قبول کرتے، اللہ کی فرما برداری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کے زندگی گزارتے، لیکن ان کی نفرت دین اسلام سے بڑھتی جا رہی۔ صاف ایسے لگتا ہے قرآن پاک آج ہی اترا ہے، آج ہی اترا ہے۔ آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لو، آج سے کئی سال پہلے دیکھ لو کیسا تھا۔ فی الحال جو وقت چل رہا ہے اس سے تو اچھے تھے مسلمان، لیکن 50 سال گزر گئے، آج کیسے مسلمان ہیں؟ صرف ان کے پاس ایک کلمہ ہے، باقی ساری خرافات ان کی جو ہیں وہ غیروں والی ہیں۔ ان کا چال چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی شادی، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کا مرنا، ان کا جینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، بولنا، سب کچھ، عقائد بھی حتیٰ کہ ان کے سب غیروں والے ہو چکے ہیں۔
ان کے نظریات، ان کے احساسات، ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ غیروں والا، یہود و نصارہ والا، ہندو و سکھوں والا ہے. لیکن کیا کرے، اللہ پاک وہی فرما رہے ہیں بل لجوا فی عتو و نفور. اتنی اللہ پاک نعمتوں کی برسات کر رہا ہے ان کے اوپر، لیکن ان کی سرکشی اور نفرتوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ نے کتنی سہولتیں ہمیں دی ہیں اس وقت، ہے کہ نہیں؟ گنتی بھی کرو نہیں کر سکتے. پرانے دور کے بادشاہوں کو اتنی سہولتیں نہیں تھی جتنے آج کے ایک غریب کو سہولتیں، غریب کو سہولتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں. لیکن جو اللہ پاک کی طرف سے سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، انسان کی طرف سے اللہ کی ناشکری بھی بڑھتی جا رہی ہے. بل لجوا فی عتو و نفور. بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. صدق اللہ العظیم. جمعے کا اہتمام کیا کریں جی سارے جلدی پہنچنے کا.